جیسے میں دفتر میں لینڈ کروزر کی چابی لینے کے لیے گیا تو آگے لونڈے لپڑے یہاں پہ موبائل چلا رہے تھے۔ میاں سمیع اللہ صاحب بھی یہاں بیٹھ کر یہ بھی موبائل چلا رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ تنگ کرنے کے بعد پھر اس نے مجھے لینڈ کروزر کی چابی دی۔ آگے مجھے نخرے ایسے کر رہا تھا جیسے کہ میں نے اس جہاز کی چابی مانگی ہے۔ یہ ہماری اپنی ٹریول ایجنسی ہے، آپ کے سامنے ہے، جس نے بھی رابطہ کرنا ہو تو یہ میں اپنے نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہیں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لینڈ کروزر کی چابی لینے کے بعد سیدھا میں پہنچا مسجد میں۔ مسجد میں ہماری لینڈ کروزر یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ یہاں سے لینڈ کروزر اپنی کھینچ کے سیدھا میں ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ آگے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب اپنی کلینک پر بھی نہیں بیٹھے ہوئے، ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اپنے گھر روٹی کھانے کے لیے گئے ہیں۔ میں نے پھر اپنا موٹر سائیکل کھینچ کے سیدھا مدرسے آیا تو مدرسے دیکھا تو یہاں عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ عشاء کی اذان سننے کے بعد میں نے پھر کلاس کے اندر بیٹھ گیا۔ کلاس کے اندر بیٹھنے کے بعد بچے بھی اذان سن رہے تھے ادب کے ساتھ بیٹھ کے۔ جیسے بھی اذان ختم ہونے کے بعد بچے دوبارہ پڑھنے لگ گئے۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو بھی بچے اپنے حفظ کروانے ہوں تو وہ ہمارے مدرسے میں ادھر داخل کرائیں۔ بہترین ماحول، بہترین کلاس، اردو انگلش سب کچھ بھی ہے، اسکول کا بھی ماحول ہے اور قرآن پاک کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ بچوں کو چھٹی کرنے کے بعد نماز عشاء کا بھی ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ بچے سنتے ادا کر رہے تھے، جماعتی بھی آ رہے تھے، انہوں نے بھی سنتے ادا کرنی شروع کر دی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے بچے یہاں بیسمنٹ کے اندر ادھر سنتے پڑھنے کے لیے علیحدہ آ گئے۔ سامنے یہ جو موٹا بچہ نماز ادا کر رہا ہے، اسے دیکھ کے مجھے خود کو بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ کلاس کے اندر جب بھی بیٹھتا ہے مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کی صحت ایسی ہے کہ میں دیکھ کے مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد پھر یہاں پہ بچے دسترخوان لگا رہے ہیں، دسترخوان لگانے کے لیے قاری صاحب یہاں نگرانی کر رہے ہیں دوسرے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی کلینک پر گیا تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اپنی کلینک کے اوپر اور بہت مسیح کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں سے میں نے اپنی دوائی لینے کے بعد سیدھا میں دوبارہ اپنے مدرسے چلا گیا۔ راستے میں مدرسے جاتے وقت مجھے مشہور یوٹیوبر ڈکی بھائی مل گئے۔ ڈکی بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد سیدھا میں مدرسے پہنچا۔ مدرسے جیسے بھی آیا یہاں پہ کھانا لگا ہوا تھا، قاری صاحب بھی میرا انتظار کر رہے تھے، مجھے فون کر رہے تھے، تو میں اچانک اوپر ہی پہنچایا ان کے۔ کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ میں تھوڑی دیر آرام کیا۔ آرام کرنے کے بعد بچے بھی یہاں صفائی کر رہے تھے۔ صفائی کرتے وقت میں نے ان کی نگرانی کی۔ نگرانی کرنے کے بعد اوپر گیا تو بچے یہاں پہ سوئے ہوئے تھے بستر بچھا کے۔ میں نے ایک بچے کو بولا یار آپ میرا بستر بھی بچھا دو، اس نے میری چار پہ جا کے بیر لگائی سین پہ، وہاں پہ میں جا کے سویا۔ یہاں پہ دوسرے قاری صاحب کا جو ہے نا بستر لگا ہوا ہے۔ میں کمرے میں آیا تو بچہ کمرے میں سامان بنا رہا تھا، تو سامان بناتے وقت میں نے اپنی قمیض اتار کے اپنا سامان سنبھال کے سیدھا میں سونے کے لیے چلا۔ سونے کے لیے بیر آیا تو آگے دیکھا تو الحمدللہ میرا بستر بچھا ہوا تھا۔